جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ نئے ویلاگ ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کے ویلاگ میں دو تین موضوعات پہ بات کریں گے، جن میں ایک موضوع یہ بھی ہوگا کہ کیوں اچانک سے اہم ایرانی آفیشل پاکستان جو ہیں وہ آ جا رہے ہیں۔ حالیہ چند دنوں میں کئی اہم وزٹ ہوئے ہیں ایرانی آفیشلز کے پاکستان میں، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور کیا کوئی خطے میں نئی جنگ شروع ہونے جا رہی ہے؟ اس کے متعلق آپ کو آگاہ کریں گے۔ پھر آپ کو بتائیں گے کہ اچانک جنیوا جو ہے وہ خبروں میں ہے۔ کیا وجوہات ہیں کہ جنیوا سوئٹزرلینڈ کا جو ایک خوبصورت شہر ہے، اس کا کیوں چرچا اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے؟ اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیا سوشل میڈیا پہ 16 سال سے کم عمر کے لوگوں پہ 16 سال سے کم عمر کے لوگوں پہ کیا سوشل میڈیا کے استعمال پہ پابندی لگانے کی کاوش ہو رہی ہے، یا اس کے متعلق کوئی قانون سازی ہونے جا رہی ہے؟ یہ بھی آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے اس کے متعلق بھی۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ ایران کے اہم ترین لوگ اچانک سے پاکستان کے دوروں پر ہیں۔ یہ ایسا کیا ہوا ہے کہ ایران کے اہم لوگ جو ہیں وہ پاکستان کا وزٹ کر رہے ہیں؟ حالیہ چند دنوں میں یہ بڑی اہم موومنٹ ہوئی ہے۔ اور کیا خطے میں کوئی نئی گیم شروع ہونے جا رہی ہے، کوئی نیا پھڈا شروع ہونے جا رہا ہے، کوئی نئی کیا جنگ جو ہے وہ خدا نخواستہ کو شروع ہو سکتی ہے؟ آخر کیا ہو رہا ہے ایسا کہ ایران کے جو اہم سرکاری لوگ ہیں وہ پاکستان کے دورے پہ آ رہے ہیں؟ اور حالیہ چند دنوں میں یہ موومنٹ اہم ترین موومنٹ جو ہے وہ ہوئی ہے، اور اسی کے ساتھ جو پاکستان کے آرمی چیف ہیں وہ سعودی عرب کے دورے پہ۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ابھی حال ہی میں آپ دیکھیں کہ ایرانی وزیر خارجہ چند روز پہلے، غالباً 2 یا 3 روز پہلے کی بات ہے، ایرانی وزیر خارجہ پاکستان آئے ہوئے تھے ایک ڈیلیگیشن کے ساتھ۔ وہ پاکستان کے مختلف حکام سے ملے، اس کے بعد ابھی وہ واپس ان کے ساتھ ایئر چیف بھی تھے، جو ایرانی وزیر خارجہ آئے ہیں ان کے ساتھ ایئر چیف بھی تھے ایران کے۔ ابھی وہ واپس ابھی پہنچے ہی تھے کہ جناب ان کا ایک اور ڈیلیگیشن پاکستان آ گیا، اور وہ جناب ڈپٹی ڈیفنس منسٹر کی سربراہی میں ایک ڈیلیگیشن پاکستان آیا ہے۔ تو یہ اچانک سے یہ جو موومنٹ ہے یہ کیوں ہو رہی ہے افغانستان، ایران اور پاکستان کے درمیان؟ کیا کچھ نئی کھچڑی جو ہے وہ خطے میں پک رہی ہے؟ اس کے تناظر میں یہ ساری موومنٹس اور ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ اسی کے ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے جو آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر، وہ سعودی عرب پہنچے ہوئے ہیں۔ وہ وہاں گزشتہ 2 روز انہوں نے گزارے، وہاں سے خبریں آ رہی تھیں ان کی میٹنگ کی۔ سلمان محمد بن سلمان جو کہ سعودی ولی عہد بھی ہیں، وزیر اعظم بھی ہیں، ان کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصاویر آئیں۔ پھر ان کے بھائی کے ساتھ، غالباً وہ وزیر دفاع ہیں شاید، ان کے ساتھ بھی آرمی چیف کی میٹنگ وغیرہ کے متعلق اطلاعات سامنے آئیں۔ تو یہ کیا اس وقت کوئی نئی پیش بندی ہو رہی ہے، نئی صف بندی ہو رہی ہے؟ کیونکہ خطے کی صورتحال جو ہے مشرق وسطیٰ کی، وہ اس وقت بڑی نازک جو ہے وہ بڑے نازک دور سے وہ گزر رہی ہے اس وقت، کیونکہ اسرائیل نے جس طریقے سے معصوم فلسطینیوں کو مارا ہے، ان کو شہید کیا ہے، خواتین اور بچوں کو بھی، تو وہ بڑا المناک تھا۔ اس کے بعد اسرائیل نے لبنان پہ بھی حملہ کیا، حزب اللہ کے جو ٹاپ کے کمانڈر سارے ان کو شہید کیا۔ پھر اس کے ساتھ ایران پہ بھی میزائل داغے اسرائیل نے، پھر اس کے جواب میں ایران نے بھی اسرائیل پہ میزائل جو ہیں وہ داغے۔ تو یہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ کیا کوئی مزید یہ لڑائی کیا آگے بڑھ سکتی ہے؟ کیا ڈائریکٹ اٹیک جو ہے وہ ایران پہ ہو سکتا ہے اسرائیل کی طرف سے؟ اور پھر اس وقت پاکستان کہاں پہ کھڑا ہوگا؟ پاکستان کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ ساری چیزیں اس تناظر میں دیکھنی چاہیے کہ یہ ابھی کیونکہ چند مہینے پہلے آپ کو یاد ہو کہ ایران نے پاکستان پہ بھی حملہ کر دیا تھا، میزائل داغے تھے، اور پھر اس کے جواب میں پاکستان نے بھی ڈیپ ان سائڈ ایران جو ہے وہ پاکستان نے بھی میزائل داغے تھے پھر جواب میں۔ تو یہ کافی دیر سے یہ صورتحال کشیدہ تو ہے خطے میں اور پاکستان کے بارڈر پہ بھی۔
تو کیا یہ مزید لڑائی بڑھ سکتی ہے یا کہ ان ملاقاتوں کا مقصد کچھ اور ہے؟ یہ چیزیں بہرحال واضح ہو جائیں گی، لیکن یہ بڑی سگنیفیکنٹ موومنٹ ہیں جو ہو رہی ہیں پاکستان اور ایران کے ریلیشنز کو لے کر، اور پھر آرمی چیف کا سعودی عرب جانا۔ اب آپ کو بتائیں کہ جناب جنیوا سوئٹزرلینڈ کا ایک خوبصورت شہر ہے، اور وہ اس وقت پاکستان میں خبروں میں ہے۔ ایک تو خبروں میں اس لحاظ سے بھی ہے کہ مریم نواز جو کہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، وہ پہنچی ہیں جنیوا۔ کہا جا رہا ہے کہ جناب ان کے کوئی گلے کا انفیکشن ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کے لیے وہ جنیوا پہنچی ہیں۔ ساتھ میں ہی ان کے والد سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بھی جنیوا پہنچے ہیں۔ تو بہت سے لوگ کیا سرگیاں کر رہے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ جو مولانا ہیں، مولانا فضل الرحمان، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان پارٹی کے سربراہ، وہ لندن یاترا کی طرف ہیں۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا جنیوا میں بہت سے لوگ کیا سرگیاں کر رہے ہیں کہ کیا وہاں پہ کوئی اہم ملاقاتیں ہیں، کچھ اہم لابیز کے لوگوں سے کیا شریف خاندان کے یہ لوگ مل رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں حالیہ جو تبدیلی آئی ہے صدارتی انتخاب کے بعد، ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے صدر منتخب ہوئے ہیں، تو اس کے بعد بہت سے شکوک و شبہات پاکستان میں تو ہیں۔ پاکستان کی جو موجودہ رجیم ہے، ان کو کافی خدشات تو ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے حوالے سے کہ اگر وہ اقتدار میں آ کر پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور پاکستان کے حوالے سے کیا کوئی بڑی تبدیلی ان کی فارن پالیسی میں ہو سکتی ہے یا نہیں، اس کو لے کے کافی فکر تو لاحق ہے۔ اور اس کے براہ راست آپ کو پتہ ہے اس رجیم کے بینیفیشری تو شریف خاندان ہے، تو ان کی اسی لیے ان کو سب سے بڑی فکر بھی لاحق ہے۔ تو کیا جنیوا میں کوئی اہم ملاقاتوں کا اسکیجول ہے یا نہیں، اس حوالے سے چیزیں جو ہیں وہ یقینی طور پہ واضح ہو جائیں گی، اور جو بھی اس حوالے سے ڈیولپمنٹ سامنے آئیں گی، کو اہم تفصیلات سامنے آئیں گی، وہ بھی آپ کے سامنے ہم رکھیں گے۔ اب آپ کو جناب یہ بتائیں کہ کیا 16 سال سے کم عمر جو بچے اور بچیاں ہیں، کیا ان کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اور یہ کیوں پابندی لگائی جا رہی ہے؟ اصل میں یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے، یہ پاکستان میں نہیں ہو رہی، یہ پلاننگ کسی ایشیائی ملک کے باشندوں کے لیے نہیں ہو رہی۔ یہ جو پلاننگ ہے یہ آسٹریلیا میں ہو رہی ہے۔ آسٹریلیا کے وزیر اعظم جو ہیں وہ سوچ بچار کر رہے ہیں، انہوں نے پارلیمنٹ کو ایڈریس میں بھی یہ بات کی ہے کہ ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال پہ، جو 16 سال سے کم عمر بچے اور بچیاں استعمال کرتے ہیں سوشل میڈیا، ٹک ٹاک، فیس بک، انسٹا وغیرہ، اس کے استعمال پہ ہمیں پابندی لگا دینی چاہیے کہ 16 سال سے پہلے یہ جو بچے ہیں یہ اس کو سوشل میڈیا کو استعمال نہ کریں، کیونکہ یہ خرابی کی جڑ بن رہا ہے سوشل میڈیا، اور ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اس کے انفلوئنس کو، اس کے اثرات کو جو بچوں پہ پڑتے ہیں ہمیں اس کو روکنا ہوگا، اور اس کے لیے ہمیں قانون سازی کرنی پڑے گی۔ اور یہ جو ٹیک کمپنیاں ہیں، چاہے وہ انسٹا ہے، چاہے وہ فیس بک ہے، اور چاہے وہ ٹک ٹاک ہے، ہمیں ان سے بات کرنی پڑے گی، ہمیں ان کو پابند کرنا پڑے گا کہ ایسے رول اور ریگولیشن امپلیمنٹ کریں کہ جس سے جو 16 سال یا اس سے کم عمر کے جو لوگ ہیں وہ اس کو استعمال نہ کر سکیں سوشل میڈیا۔ اب یہ بڑا ایک ٹرکی ہے، اس پہ آلریڈی ڈبیٹ چل بھی رہی ہے، آسٹریلیا میں بھی ان ٹیک جائنٹ کے ساتھ بھی یہ ڈبیٹ چل رہی ہے کہ اس کو امپلیمنٹ ہم کیسے کریں گے، کیونکہ ابھی آپ دیکھیں کہ آپ جون سی مرضی عمر جو ہے وہ ڈال دیں اکاؤنٹ بنانے کے لیے ان سوشل میڈیا پہ، تو وہ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے، اس کی ویریفیکیشن کا کوئی پروسیس ہے نہیں یہ ڈٹرمن کرنے کے لیے کہ جو ایج اس اکاؤنٹ کو جنریٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے کیا وہ فیکچولی کریکٹ ہے یا نہیں۔ آپ کوئی بھی عمر وہاں پہ مینشن کریں آپ، تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہو جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے ڈٹرمن کریں گے یہ جو ٹیکنالوجی کے جو جوائنٹ ہیں، چاہے وہ فیس بک ہے، چاہے وہ ٹک ٹاک ہے یا انسٹاگرام ہے، یہ کیسے ڈٹرمن کریں گے کہ جو ایج وہاں پہ اکاؤنٹ کریٹ کرنے کے لیے دی جا رہی ہے، مینشن کی جا رہی ہے، وہ بالکل کریکٹ ہے یا ایکوریٹ ہے؟ کیا اس کے لیے وہ کوئی برتھ سرٹیفکیٹ مانگیں گے؟ کیا کوئی آفیشیل ڈاکومنٹ مانگیں گے اکاؤنٹ کریٹ کرنے سے پہلے،
جس سے ویریفائی ہو کہ یہ ایج یا یہ جو عمر بتائی جا رہی ہے یہ بالکل کریکٹ ہے، درست ہے. تو کیا اس سے تو جو آپ کا پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ کمپرومائز نہیں ہو سکتا، اس کے کمپرومائز ہونے کے چانس زیادہ نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہیکنگ بھی تو ہو رہی ہے ساتھ ساتھ. تو اس لیے یہ بڑا ایک ڈیبیٹیبل ایشو ہے، لیکن بڑا اہم سبجیکٹ ہے. اس پہ دیگر ممالک کو، پاکستان جیسے ممالک کو بھی سوچنا چاہیے کہ اس طرح کی قانون سازی کی ہمیں بھی ضرورت ہے. اور فیک نیوز کے حوالے سے بڑی سخت لیجسلیشن کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو کیوس کریٹ کیا جاتا ہے اس سے نپٹا جا سکے. اس سے ڈیل کرنے کے لیے سخت سے سخت قانون سازی کی ضرورت ہے، اور پھر اس پہ عمل درآمد کی ضرورت ہے. اور پھر یہ سوشل میڈیا کے جو استعمال پہ بھی پاکستان کو بھی کوئی نہ کوئی ریگولیشن کرنے کی ضرورت ہے کہ سوشل میڈیا کس طریقے سے اس کی ریگولیشن ہو سکتی ہے، کس طریقے سے اس کو ریگولیٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اس کے جو منفی اثرات ہیں وہ کم سے کم سوسائٹی پہ پڑیں. تو اگلے ویلاگ تک اجازت دیں. اللہ حافظ.